السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب. دلی اسمبلی الیکشن کا رزلٹ آ چکا ہے. ہندوستان نہیں دنیا بھر میں یہاں کے رزلٹ پر بحث ہو رہی ہے کہ آخر بی جے پی ہار کیوں گئی. ایسا الیکشن ہے جس میں جیت سے زیادہ ہار پر بحث ہو رہی ہے اور جو لوگ ہار رہے ہیں انہوں نے اپنی وجہ بھی تسلیم کر لی ہے کہ ہم کیوں ہار رہے ہیں. اس الیکشن میں شاہین باغ کو مدعا بنایا گیا, پاکستان کو مدعا بنایا گیا. اس کے باوجود بی جے پی اپنی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی. آخر کیوں, کیا وجہ رہی؟ ان سارے ایشوز پر ہم بات چیت کر رہے ہیں اختر الواسع صاحب سے. سر, بی جے پی نے پوری طاقت جھونک دی تھی, ان کے سارے منسٹرز آ گئے تھے, 11 اسٹیٹ کے سی ایم آئے تھے اور پاکستان شاہین باغ کو انہوں نے مدعا بنایا تھا. اس کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے, اس کے لیے اگر کسی کو پورا کریڈٹ آپ دیں گے تو وہ دہلی کے عوام کو دیں گے, اور عوام میں بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ میں ہندوؤں کو دوں گا. اس لیے کہ بی جے پی نے جو پولرائزیشن کی کوشش کی, اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی, پاکستان, شاہین باغ, جی مسلمانوں کو لے کے, آتنکواد کو لے کے جو باتیں کی, اس کا سارا نشانہ جو تھے وہ بنیادی طور پہ ایک مخصوص مذہبی فرقہ تھا, اس کی خواتین تھیں. لیکن دہلی کے عوام نے عام طور پہ اور ہندوؤں نے خاص طور پہ اس نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا. آپ غور فرمائیے کہ جن علاقوں میں بیٹھ کر امت شاہ صاحب نے, انوراگ ٹھاکر نے, پرویش ورما نے اور یوگی صاحب نے زہر اگلا, وہاں پہ بی جے پی کو شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا. ابھی 2019 کا لوک سبھا الیکشن ہوا اور بی جے پی کو تاریخی جیت ملی, اور اب اسٹیٹس کے الیکشن ہو رہے ہیں تو بی جے پی آلموسٹ ہار رہی ہے ہر جگہ, توقع کے مطابق ووٹ انہیں نہیں مل رہا ہے. تو کیا بی جے پی کے ایجنڈے کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے یا پھر اسٹیٹ کے الیکشن کو اور سینٹر کے الیکشن کو الگ الگ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں اس کو سینٹر اور اسٹیٹ سے الگ بات نہیں کر رہا ہوں. 1914 میں 2014 میں معاف کیجیے گا, 2014 میں مودی صاحب امید اور ترقی کی علامت بن کے آئے تھے. انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے. اس وقت جو نوجوان طبقہ تھا ان کے ساتھ گیا تھا. 2019 میں انہوں نے راشٹرواد کو مدعا بنایا اور خاص طور سے پلوامہ سے فائدہ اٹھایا. اس کے نتیجے میں لوگ ایک طرف چلے گئے. لیکن آپ یہ بات مت بھولیے کہ اب ان کے دعووں کی حقیقت لوگوں پہ عیاں ہو رہی ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے گمراہ کر سکتے ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں. آپ نے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ایک تفریق پیدا کرنی چاہیے. وہ تفریق اب چلنے والی نہیں ہے. مسلمانوں کو اس الیکشن میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر لوگوں کو کہ مسلمانوں کے جو ایشوز تھے وہ اب دب کر رہ گئے ہیں. کیجریوال اور بی جے پی مسلمانوں کے مسائل کو نہیں چھوتی. کیجریوال نے بھی مسلمانوں کے مسائل سے دوری بنائے رکھی. سی اے کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا, ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے, کیجریوال وہاں پہنچ جاتے, ایک سکھ کو پولیس والوں نے مار دیا, ہلکا سا مارا, کیجریوال خود ان سے ملنے چلے گئے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بچوں پر پولیس نے گولی چلائی, آنسو گیس کا استعمال کیا, لائبریری میں اٹیک ہوا, شاہین باغ اور کئی ساری جگہوں پہ پولیس کا حملہ ہوا. 3 مرتبہ جامعہ کے بچوں پر حملہ. ایک مرتبہ بھی نہ تو کیجریوال آئے, نہ ان کے نائب جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آئے, نہ ان کی طرف سے کوئی نمائندہ آیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو سرکار آئی ہے اس نے بھی مسلمانوں سے دوری بنائے رکھی ہے؟ نہیں, میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. میں آپ کا ممبر نہیں ہوں, یہ بتا دوں آپ کو, تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو یا آپ کے ناظرین کو. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بی جے پی کے ٹریپ میں نہیں ہے. ایک بات تو یہ جانیے. دوسری ایک بات, آپ کو ایک تاریخی حقیقت کو سے آپ انکار نہیں کر سکتے, چونکہ آپ نے خود اس کو عام کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جامعہ کے بچوں پر جو ظلم و ستم ہوا تھا جی, اور بسیں جلی تھیں اور اس کے لیے انہیں الزام دیا گیا تھا. اس وقت منیش سسودیا
جو دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور ٹرانسپورٹ جن کے کی حکومت میں ان کے تحت ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بسیں بچوں نے نہیں جلائی ہیں بلکہ پولیس والوں نے جلائی ہیں، لیکن انہیں بیان دے کر خاموش رہ گئے، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اگر وہ اس منسٹری میں تھے تو پولیس کے خلاف وہ کیس درج کراتے، جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے خلاف کیس ہوا۔ نہیں، آپ ایک بات سنیے نا، بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں پولیس ہے ہی نہیں، پولیس ہے نہیں، لیکن پولیس کے خلاف وہ عدالت تو جا سکتے تھے، انکوائری تشکیل دے سکتے تھے۔ وہ تشکیل ایک بات سنیے، وہ ایل جی کا وہ ہے لا اینڈ آرڈر، معاف کیجیے گا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ سر ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوئی کہ جو جامعہ نگر میں جو ہنسا ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے، اس کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے، جانچ ہو کہ کون ملوث ہے؟ نہیں، ایک بات آپ سمجھیے کہ انہوں نے جو پہلا بیان دیا اور اس کے ساتھ ویڈیو جاری کیا، اس نے صورتحال کو پولیس کو ایک کھڑا کیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دلی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی جو ٹیم آئی وہ اس کے بعد ہی آئی ہے، یاد رکھیے گا، یہ مت بھولیے گا آپ۔ لیکن سر وہ سوال ایک ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کیجریوال نہیں آتے ہیں وہاں وہ جاتے ہیں۔ ایک بات آپ سمجھ، بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کا وہ کبھی ذکر نہیں کرتے، 1984 کے سکھ فساد کو تذکرہ کرتے ہیں۔ سر ایک بات آپ مجھے بتائیے، وہ آ جاتے اور بی جے پی جیت جاتی، آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی، اس کو آپ پرو ہندو مت کہیے، اس کو آپ بی جے پی کی طرح کیا ہندوتوا کا سافٹ وہ مت کہیے۔ بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ہندو ہیں تو وہ مندر میں جائیں گے، جیسے کہ مسجد میں جانے میرا حق ہے جی، سورہ یاسین کی تلاوت میرا حق ہے، آپ اس سے مجھے محروم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بی جے پی والے کچھ بھی کہتے رہیں، کیجریوال کو ہنومان مندر میں جانے، ہنومان چالیسے کو پڑھنے کا پورا حق تھا، اور انہوں نے جو کچھ بھی حکمت عملی اپنائی وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بہتر نتائج برآمد ہوئے۔ اچھا سر، آپ بی جے پی بہت سارے اسٹیٹ نے، کیرلا نے اور کانگریس کی جہاں حکومت ہے اس نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ہم اپنے یہاں این آر سی کو نہیں نافذ کریں گے، سی اے کو نہیں نافذ کریں گے، کچھ کیرلا نے این پی آر کے بارے میں بھی ایکشن لیا ہے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دلی حکومت بھی ایک ریزولوشن پاس کرے اور کہے کہ ہم اپنے یہاں سی اے کو این پی آر کو نافذ نہیں کریں گے؟ میں یہ چاہوں گا، اب جو آپ نے بات کہی یہاں یہ اصل وقت اب آزمائش کا شروع ہوا اور امتحان کا اب شروع ہوا ہے کیجریوال صاحب کا۔ انہیں سی اے اے، این آر سی اور این پی آر کے بارے میں ایک واضح موقف اختیار کرتے ہوئے دہلی اسمبلی سے ایک پاس کرانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں پولیس نے جو زور زبردستی کی ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، خاص طور سے جامعہ کے بچے اور بچیوں کے ساتھ، جی جے این یو کے اندر جس طرح سے پولیس کی موجودگی میں یعنی باہر کے لوگ گئے اور وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور لوگوں کو مارا پیٹا، ان سب چیزوں کے بارے میں ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور ایک مضبوط اور کیا میں جسے کہنا چاہیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کی قیادت میں ایک انکوائری کمیشن بیٹھے جو کہ دلی کے سارے چیزوں کو غور کرے۔ اور میرا کہنا یہ ہے، اور جامعہ بھی آنا چاہیے ان کو یا نہیں؟ بچوں سے ملنے ہیں؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، پہلے میرے نزدیک اسمبلی سے وہ یہ پاس کرائیں، اور جامعہ والے جو ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جامعہ والے جو ہیں ان سے ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی اور نائب وزیر اعلیٰ کے طور پہ منیش سسودیا کو بھی، یعنی ان سے آنا چاہیے ان کے ساتھ۔ اصل کیجریوال سے لوگ اس لیے توقع زیادہ رکھتے ہیں کہ دھرنا میں وہ آئیں یا ملے، کیونکہ کیجریوال خود دھرنا سے نکلے ہیں، پروٹیسٹ سے نکلے ہیں، تو وہ چونکہ جو دھرنا ہے ہندو مسلمان کا نہیں بلکہ دستور کو بچانے کی لڑائی ہے۔ دیکھیے یہ جو پوری لڑائی اس وقت ہو رہی ہے یہ مسلمانوں کو بچانے کی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہندوستان کو بچانے کی ہو رہی ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جو اس میں حصہ لے رہا ہے، سکھ بھی حصہ لے رہے ہیں، عیسائی بھی حصہ لے رہے ہیں، ہندو بھی حصہ لے رہے ہیں، بدھسٹ اور جینی بھی لے رہے ہیں، تو ہمیں اس کو فرقے وارانہ انداز سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔